انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب مولا حسین کے عزیز و کارب شہادت سے سرفراز ہو چکے تو مولا حسین کربلا میں تنہا رہ گئے۔ یہ وقت مولا حسین پر بڑا سخت تھا۔ بہن زینب کے پسر اون محمد کی جدائی کا صدمہ، جناب علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ کی جدائی کا داغ، عباس جیسے لمدار بھائی وفادار بھائی کا بچھڑنا، علی اصغر جیسے شیر خوار فرزند کا حرملہ کے تیر سے ستم سے شہید ہونا، اور انصار کی جدائی کا سینے پر داغ لیے اور تنہا خیام حرم کی طرف تشریف لائے اور با آواز بلند فرمایا، اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب و ام کلثوم، اے رباب، تم سب کو میرا آخری سلام ہو۔ آپ علیہ السلام نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ میری آخری رخصت ہے، اے بہنوں، اے بیبیوں اور اے بیٹیوں، خدا حافظ، خدا تم کا ناصر و مددگار ہو۔ مولا حسین جناب زین العابدین کے پاس آئے اور آپ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ کو بیدار کیا۔ جناب زین العابدین نے جب اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا کہ چہرے پر لہو ہے تو بے چین ہو گئے اور دریافت کیا، بابا یہ چہرے پر لہو کیسا ہے؟ حضرت نے آنسر بھری اور فرمایا، بیٹا یہ شیر خوار علی اصغر کا لہو ہے۔ یہ سنتے ہی دریافت کیا، بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ علی اکبر کہاں ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا، بیٹا مردوں میں اور تمہارے سوا کوئی باقی نہ رہا، سب شہید ہو گئے، اب میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ مولا حسین نے بیمار کربلا سے فرمایا، بیٹا میرے بعد اب تم امام ہو، بیٹا تمہیں راہ حق میں کوفہ اور شام کا سفر کرنا ہوگا، تمہارے گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیریاں پہنائی جائیں گی، بیٹا ہر منزل پر صبر کرنا، بیٹا میں راہ خدا میں سر کٹانے جا رہا ہوں، بیٹا تم راہ رضا میں ہر مصیبت برداشت کرنا۔ جب مولا حسین بہن سے رخصت ہونے کے لیے خیمے میں تشریف لائے اور سلام آخر کیا تو بی بی اٹھی اور بھائی کے گردن کو بوسہ دیا اور پھر زلفوں کو چوما۔ مولا حسین نے بھی بہن کے ہاتھوں اور کلائی کو بوسہ دیا۔ اس وقت دونوں کی آنکھوں سے اشک جاری تھے اور ایک دوسرے کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ بھائی بہن پر یہ لمحات بہت سخت تھے۔ مولا حسین جناب زینب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے بہن زینب، آپ نے اس سے قبل اس طرح میری گردن اور زلفوں کو بوسہ نہیں دیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر جناب زینب نے ایک چیخ بلند کی اور روتے ہوئے فرمایا، آج مجھے مادر گرامی کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی اور ماں فاطمہ پر زندگی کے آخری لمحات تھے، آپ نے آخری بار مجھے پیار کیا اور فرمایا تھا، بیٹی تمہارے نانا رسول خدا نے بتایا تھا کہ میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ پھر اماں نے وصیت فرمائی تھی، بیٹی جب میرے لال حسین پر مصیبت کا وقت آئے تو بھائی کا ساتھ دینا اور میری وصیت کو یاد رکھنا۔ اب مجھے اس کا پورا یقین ہو گیا کہ گلائے مبارک پر شمشیر و ظلم و ستم چلے گی۔ یہ عرض کرنے کے بعد بی بی زینب نے مولا حسین سے فرمایا، بھائی آپ نے میرے بازو اور کلائی کو کیوں بوسہ دیا؟ تو مولا حسین نے فرمایا، بہن تمہارے بابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور فرمایا تھا، اے میرے فرزند جب تم کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں ہوگے تو یہ بہت سخت مصیبت کا وقت ہوگا۔ اس وقت تمہاری بہن تمہارے شریک غم ہوگی اور تمہاری شہادت کے بعد زینب کو اسیر کیا جائے گا۔ بہن یہی وجہ تھی کہ میں نے کلائیوں اور بازوں کا بوسہ دیا۔ خیمے کا پردہ اٹھا اور مولا حسین باہر تشریف لائے تو ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے تھے۔ اس وقت علی اکبر آپ کو بہت یاد آئے، کیونکہ آپ سوار ہوتے تھے تو علی اکبر آپ کو سوار کراتے تھے۔ بھائی کی اس اداسی کا سبب جناب زینب سمجھ گئی اور آگے بڑھی، گھوڑے کی رکاب تھامی، اور جب مولا حسین میدان کارزار کی طرف ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ کیا تو ذوالجناح کے قدم آگے نہ بڑھے،
آپ نے فرمایا اے اسب وفادار یہ میری آخری سواری ہے، پھر تجھے زحمت نہ دوں گا۔ یہ سنتے ہی اسب وفادار نے اپنی گردن سے نیچے اشارہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ سینے پر سونے والی سکینہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، اے ذوالجناح، اے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے جا۔ مولا حسین ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے، جناب سکینہ کو آغوش میں لیا، پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور گودی سے اتارتے ہوئے فرمایا بیٹی خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ بالی سکینہ نے مولا کی ابا کے دامن تھام لیا اور کہا بابا مقتل میں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بھیا علی اکبر واپس نہیں آئے، چچا عباس واپس نہیں آئے، وہ بازو کٹائے فرات کے کنارے سو رہے ہیں، بابا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ مولا حسین نے میدان کارزار میں اپنے محبوں کو یاد کیا اور ارشاد فرمایا اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی بھی غریب یا شہید کے واقعات سننا تو مجھ پر گریہ کرنا۔ اے میرے شیعو، کاش تم روز عاشور ہوتے اور یہ منظر دیکھتے۔ مولا حسین نے تمام حجت کے لیے لشکر اعداء کے سامنے خطبہ دیا اور قربات رسول اور اپنی عزت و بزرگی یاد دلائی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ یزید کی بھڑکائی ہوئی آگ کے شعلے اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، لاکھوں کا لشکر مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے، تو آپ نے میدان میں آ کر یہ رس پڑھا میں اس علی کا فرزند ہوں جو بہترین بنو ہاشم تھے۔ یہ فخر کے لیے بات کافی ہے اور باعث افتخار ہے کہ میرے نانا رسول خدا ہیں جو تمام خلقت سے افضل ہیں۔ ہم اہل بیت انسانیت کے لیے اللہ کا روشن چراغ ہیں۔ میری مادر گرامی بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہیں جو رسول اللہ کا جگر تھیں۔ میرے چچا جعفر طیار ہیں۔ ہم پر اللہ کی سچی کتاب نازل ہوئی اور ہمارے گھرانے میں ہدایت و وحی اور نیکی کا چرچا ہے۔ اور جب مولا حسین نے ہر طرح سے حجت تمام کر لی تو آپ لشکر یزید کے سامنے آئے اور کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکا، اور جب عمر سعد نے دیکھا کہ اس طرح تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا، حکم دیا کہ سب مل کر حسین پر حملہ کرو، علی کا شیر ہے، اسے شکست دینا محال ہے۔ جب لشکر نے تنہا حسین پر حملہ کیا تو اس طرح جنگ کی کہ ایسا لگتا تھا جنگ صفین میں علی شیر خدا لڑے ہیں۔ مولا حسین جس طرف بھی رخ کرتے تو صفوں کو پلٹ دیتے۔ آپ کے پہلے حملے میں 1950 لعین مارے گئے۔ اس کے بعد لشکر اعداء نے ایک ساتھ حملہ کیا جس میں پیادے، سوار، کمان، شمشیر زن شامل تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی تلوار مثل برق چل رہی تھی اور لعینوں کے سر تنوں سے اس طرح جدا ہو رہے تھے جیسے موسم خزاں میں پتے برجھا کے درخت کے نیچے گر جاتے ہیں۔ مولا حسین نے اتنے اشقیاء ہلاک کر دیے اور کہتے جاتے تھے کہ تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا۔ مولا حسین جنگ لڑتے لڑتے آگے بڑھے، نہر کے قریب پہنچے اور جہاں بھائی کی لاش پر نظر پڑی تو فرمایا اے عباس، تم نے میرے حملے اور صف آرائی دیکھی، تم ہوتے تو میری تنہائی اور جنگ دیکھتے۔ اور جب شمر نے لشکر کا یہ حال دیکھا تو چلا کر بولا تمہاری مائیں مر جائیں، تم لوگ مل کر ایک کو نہیں مار سکتے، تف ہے تمہاری مردانگی پر۔ اس کے بعد شمشیر پیادوں نے ہر طرف سے حملہ کیا اور سواروں نے تیر برسائے۔ ایک تیر آپ کی پیشانی پر مارا، آپ نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا، خون سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس وقت تیروں کی بارش ہونے لگی۔ شمر ذوالجوشن ملعون نے کہا تم دیر کیوں کر رہے ہو، یہ زخموں سے چور ہے، یہ دوبارہ حملہ نہیں کر سکتا، سب مل کے حملہ کرو۔ اس حکم کے ساتھ ہی لعین چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے، مولا حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیزے تلواریں مارنے لگے۔ تیروں کی بارش سے مولا حسین کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ آپ نرگاہ اعداء میں گھیرے ہوئے تھے۔
آپ فرما رہے تھے مالک مجھے غم نہیں جو 70 بار شہید کیا جاؤں، میرے مالک تو جانتا ہے میں نے تیری محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار میان میں رکھ لی۔ اب پورا لشکر حملہ آور ہوا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ، تیروں کی بارش سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسی عالم میں زرع بن شریک نے شانے پر تلوار ماری، صالح بن وہب نے پہلو اقدس پر نیزہ مارا، جس کے صدمے سے مولا سنبھل نہ سکے اور اپنے رخسار کے بل زمین پر تشریف لائے اور رضائے الہی حاصل کی۔ مولا حسین نے جنابی اکبر سے اذان فجر دینے کو کہا تھا، تو بعد اذان جب نماز تمام ہوئی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا، اے پالنے والے، آج امتحان کا دن ہے، میرے ساتھ توقعات کو دور فرما دے تاکہ میں امتحان کے تمام منازل کو طے کر لوں۔ اس دعا کی قبولیت کا یہی وقت تھا جب مولا حسین 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں رہوار کے ذہن سے زمین پر تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت ایک غیبی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ، اے اطمینان پالنے والی جان، اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہوں، آپ اس سے خوش، وہ آپ سے راضی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں اور میری بہشت میں داخل ہو جائیں۔ جس وقت مولا حسین زخموں سے چور دشمنوں کے نرغے میں زمین کربلا پر یکو تنہا تھے، عمر سعد لعین نے آواز دی، حسین کا سر کاٹ لو، اب دیر کیسی۔ شیس ابن ربی ملعون آگے بڑھا، اس نے مولا حسین کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس میں رسول اللہ کی تصویر نظر آئی تو یہ خوف سے کانپنے لگا۔ ہر شخص نے کہا، اے ابن سعد، ہم محمد کے نواسے کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتے۔ ابن سعد نے اہل لشکر سے کہا، کیا بات ہے؟ اشقیاء نے کہا، اے ابن سعد، عذاب آ جائے گا۔ ابن سعد نے کہا، پھر کیا کیا جائے؟ اشقیاء نے کہا، کوفہ سے ہمارے ساتھ ایک گھوڑوں کے علاج کے لیے نصرانی آیا تھا، اس کو تلوار دے کر بھیج دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جا کر حسین کو قتل کرے۔ عمر سعد نے اسے بلوایا اور کہا، قتل گاہ میں جو زخمی ہے اسے قتل کر دے۔ وہ یہ سوچتا ہوا آگے بڑھا، کس مسافر کا بھائی، بیٹا، ایک معصوم بچہ قتل کیا گیا ہے، اب یہ زخموں سے چور ہو گیا ہے، میرے ہاتھوں سے قتل کرایا جا رہا ہے۔ اسی سوچ میں مولا حسین کے سرہانے پہنچا اور کہا، اے غریب، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ امام خاموش تھے۔ نصرانی نے کہا، اے غریب، رات کو میں نے عیسیٰ کو خواب میں دیکھا، ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے جن کی کمر خم تھی، ان کے سر پر عمامہ نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ مجھ سے فرما رہے تھے، دیکھ، کل ان بزرگ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ مولا حسین سے یہ نصرانی مخاطب ہوا، اے غریب، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مولا حسین نے پھر بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا، اے غریب، آپ کو اس جوان کا واسطہ جس کی لاش پر آپ گھٹنوں کے بل پہنچے تھے، اے غریب و مسافر، مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ مولا حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ نصرانی نے کہا، فرات کے کنارے جو آپ کا بھائی مارا گیا ہے، اس کا واسطہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس پر بھی مولا حسین خاموش رہے۔ نصرانی نے کہا کہ وہ بچہ جو آپ کے ہاتھوں پہ تیر کھا کے تڑپ کے مر گیا، اس کا واسطہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ جب اس واسطے پر بھی مولا حسین خاموش رہے تو یہ پریشان ہو گیا، اور ایک مرتبہ اس کی نظر خیمے پر گئی تو دیکھا کہ ایک بی بی در خیمے پریشان حال کھڑی ہے اور مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس بی بی کا واسطہ بتائیں کہ آپ کون ہے؟ یہ سننا تھا کہ مولا حسین نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند حسین ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نصرانی نے تلوار لے کر یہ کہتا چلا کہ آپ نواسہ رسول ہیں، مجھے آپ کے قتل کے لیے بھیجا گیا، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں جہاد کروں۔ یہ کہہ کر اس نے لشکر پر حملہ کیا اور لڑتا رہا، یہاں تک کہ جب زخمی ہو کے گرا تو پکارا، اے مسافر، آپ نے ایک ایک لاش اٹھائی ہے، کیا مجھے نہیں سنبھالیں گے؟ مولا حسین نے اسی عالم میں کہا، گھبراؤ نہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ تمہیں سنبھالیں گے۔ جب شمر ملعون نے دیکھا کہ کوئی شخص بھی مولا حسین کو قتل کرنے پر آمادہ نہیں تو اس نے کہا، یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں۔ یہ خنجر لے کر مولا حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ مولا حسین نے فرمایا، تو کون ہے اور کیا مجھے نہیں پہچانتا؟ اس
سہلون نے جواب دیا میں جانتا ہوں تم علی اور فاطمہ کے بیٹے اور محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے پوچھا پھر مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یزید سے مال و دولت ملے گی۔ مولا حسین نے اس سخت لمحے میں بھی اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا اور سلام آخر کہا۔ آپ نے نماز کی مہلت چاہی، آپ کا سر اقدس سجدے میں تھا کہ شمرلعین نے آپ کی زلف مبارک پکڑی اور خنجر چلانا شروع کیا، یہاں تک کہ 12 ضربوں سے آپ کا سر مبارک قطع کر دیا۔ زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام بائی، اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کے اس کا لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگو کفن یا چادر، کیسی یہ شام بائی اولاد سیدہ پر، بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے بسی بھی فرش عزا بچھا کر، کیسی یہ شام بائی اولاد سیدہ پر، جو گھر میں 2 قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، جو گھر میں 2 قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، پگھرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کے، کیسی یہ شام بائی اولاد سیدہ پر، سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزے دکھا دکھا کے، کیسی یہ شام بائی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام بائی اولاد سیدہ پر، سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام بائی اولاد سیدہ